نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، اسلام پہ سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد۔ میں حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ تحفظ مدارس کے متعلق تجویز پیش کریں۔ جتنا تجویز میں لکھا ہے اتنا ہی پیش کریں، کہیں کہیں بقدر ضرورت تشریح فرما دیں تو گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ مجھ سے پہلے 3 تجاویز آپ کے سامنے آئی اور تینوں تجاویز بہت ہی اہم تجاویز تھی۔ مجھ سے متعلق ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مفتی سید معصوم ثاقب صاحب نے جو تجویز پیش کرنے کے لیے کہا ہے، وہ تجویز بھی بہت ہی زیادہ اہم تجویز ہے۔ یہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جتنا مجمع ہم کو یہاں اسٹیج سے نظر آ رہا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر میں 1 گھنٹہ پہلے اسٹیج کے لیے آ رہا تھا تو میں نے 2 کلومیٹر سے سواریوں کو بند کر کے بالکل مینا مزدلفہ کا منظر دیکھتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں، اور مجھ سے متعلق جو اس وقت تجویز پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد مدارس سے متعلق علماء اکرام، وارثین انبیاء، نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ اور مجمع اور مقدس جماعت اس مجمع میں شامل ہے۔ شاید ہی کوئی مدرسہ چھوٹا ہو جہاں کے علماء اکرام اور اساتذہ اور طلباء یہاں نہ پہنچے ہوں۔ میں آپ کو مفتی صاحب نے مجھے بندش لگائی، میں 1 مہینے کا تھکا ہوا مسافر ہوں جو اس پورے آندھرا پردیش کے بیلٹ میں حضرت مفتی صاحب کے حکم سے اس اجلاس کی تیاری کے لیے شہر شہر بستی بستی ہو کر آج یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ اور یہ تعلق جمعیت علماء ہند سے اور اس کے اکابر سے، اور اس وقت امیر الہند جانشین شیخ الاسلام، ہزاروں علماء اکرام کے استاذ محترم، رکن رابطہ عالم اسلامی، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، ان کی ذات بابرکت کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ 35 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت جو حالات ملک میں ہیں اس کے لیے یہ ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ڈھال سے مجاہد اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے یہ 35 کروڑ مسلمانوں کے لیے اسلام اور مسلم مخالف اٹھنے والے قوانین کے لیے یہ ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ جب مدارس پر حالات آتے ہیں تو یہ شیر ہند میدان پر آتا ہے، جب مساجد پر حالات آتے ہیں تو یہ شیر ہند میدان میں آتا ہے، اور جب اوقاف پر حالات آتے ہیں تو یہ شیر ہند میدان میں آتا ہے، اور جب آئین پر حالات آتے ہیں تو یہ شیر ہند میدان میں آتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے جانشین اور سپوت ہیں، ان کا خون ان کے بدن میں دوڑ رہا ہے۔ اس عمر کے اندر میں نے بمبئی کے ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں ملک بھر کے 6000 ورکنگ کمیٹی کے ممبران آئے تھے، میں نے وہاں بھی کہا تھا، وہی بات کو دہرا کر اپنی تجویز میں پیش کر دوں گا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں کارکنان جمعیت نے اس اجلاس کے لیے جتنی کوششیں کی، اس سے کئی گنا بڑھ کر
حضرت امیر الہند کے باطنی طاقت اور قوت کا اس اجلاس میں دخل ہے. آپ اس پہلو سے بھی امیر الہند کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں کہ یہ کوئی کسی منصب پر یا عہدے پر فٹ کوئی عہدیدار نہیں ہے. یہ واقعی اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور ان کی توجہات اور سرپرستی سے بر وقت جس وقت جو ضرورت ہے امت کی رہبری اور قیادت کی اس کا حق ادا کر رہے ہیں. میں تو اپنے مجمع سے کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں لازماً حضرت صدر محترم امیر الہند دامت برکاتہم کی عمر و صحت، قوت و ہمت اور درازی عمر کے لیے پابندی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ وہ جانشین شیخ الاسلام ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے آرگنائزر مولانا عبد القدیر صاحب نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام کو اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ امیر الہند جانشین شیخ الاسلام کو دیکھ لیں تو ان کی یہ آس اور خواہش پوری ہو جائے گی. حضرت صدر محترم اس عمر میں پیرانہ سالی میں ہم لوگوں سے زیادہ قوت و ہمت کے ساتھ امت کی سرپرستی اور قیادت کا حق ادا کر رہے ہیں. آج یہ لاکھوں کا مجمع انہی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کے درد و کہن اور طلب کو لے کر جانے کے لیے اور ان کے مشن اور فکر کو لے کر جانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے. یہ مجمع انشاءاللہ یہاں سے جائے گا جو صرف آندھرا اور تلنگانہ سے نہیں بلکہ تمل ناڈو سے، کرناٹک سے، کیرل سے تک لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور وہ ایک اپنا امیر الہند، اپنے قائد اور اپنے مربی، اپنے سرپرست، اپنے رہنما اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ان کا پیغام اور درد و کڑھن لے کر جانے کے لیے یہاں آیا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس حضرت صدر محترم کے دلی کے کانفرنس اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم کے اختتام پر میں وہاں شریک نہیں تھا لیکن لائیو سے از اول تا آخر میں شریک تھا. تو میں وہ جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت حضرت دامت برکاتہم کی وہ دعا، مستجاب دعا، وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اور مجھے یقین ہے اور اس پورے مجمع کو یقین ہے کہ اس قلندر اور اللہ کے ولی کی وہ دعا مستجاب دعا ہے اور ان قریب انشاءاللہ ہم اس کے اثرات، اس کے قبولیت کا مشاہدہ کریں گے. حضرت نے فرمایا تھا اے اللہ یہ اجلاس اور اس طرح کے اجلاس کو نتیجہ خیز بنا دے. اے اللہ اس اجلاس کو اور اس طرح کے اجلاس کو نتیجہ خیز اور ثمر آور بنا دے. آمین کہیے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. اس وقت مجھ سے متعلق جو تجویز حضرت ناظم صاحب نے دی ہے وہ اہل علم کے لیے خاص طور پر بہت اہم تجویز ہے کہ مدارس اس ملک میں میرے اور آپ کے اکابرین کی دین ہے جس کا آغاز صفہ سے ہوا تھا اور نشت ثانیہ کے درجے میں دارالعلوم دیوبند سے ہوا تھا اور اس وقت بر اعظم ایشیا میں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر، عالم کے اندر جتنے مدارس دینیہ ہیں واسطہ بالواسطہ یہ میرے اور آپ کے اکابر ہی کا فیض ہے اور جمعیت علماء ہند کی دین ہے. انہی مدارس پر آج حالات آ رہے ہیں تو یہ شیر ہند میدان میں آتا ہے اور اس سے متعلق جو تجویز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں کچھ مطالبہ بھی ہے اور کچھ خوشخبریاں بھی ہے جو اس شیر ہند کے جو ہے للکارنے کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ عدالت عظمیٰ سے جو ہے اس طرح کے فیصلہ آیا ہوا ہے وہی اس تجویز میں آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اور مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں. تجویز نمبر 4
بسلسلہ حفاظت مدارس اسلامیہ منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار جیراج گارڈن بائی پاس روڈ آزاد نگر کڑپا آندھرا پردیش۔ آئین ہند کی دفعہ 25 میں ملک کے تمام بسنے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور دستور کے آرٹیکل 30 میں ملک کی تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہبی ہوں یا لسانی اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام و بندوبست کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، جو کسی بھی حکومتی مداخلت کے بغیر تعلیم اور تربیتی میدان میں سرگرم عمل ہو کر ملک کی ترقی میں بنیادی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد علیہم الرحمہ جیسے عظیم مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ کے ہی دین ہیں، جنہوں نے دو قومی نظریہ کی شدید مخالفت کرتے ہوئے آزادی ہند کی جد و جہد کو غیر معمولی طاقت فراہم کی ہے۔ یہ باعث تشویش ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم برائے حق اطفال ایکٹ 2009 کے تحت مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی مہم حکومتی سطح پر چلائی جا رہی ہے، جو مذکورہ ایکٹ نمبر 1 ضمن 5 کے خلاف ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ایکٹ کی کوئی شق مدارس، ویدک پاٹھشالہ اور ان جیسے دوسرے مذہبی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی جو بنیادی طور پر مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ پرماتی ایجوکیشن اینڈ کلچرل بنام یونین آف انڈیا 2014 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ RTE 2009 مذہبی، اقلیتی اور تعلیمی اداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکومت کی طرف سے آئینی اور قانونی طور پر مدارس کو بند کرنے یا انہیں مذہبی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے دفعہ 21 کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس لیے دفعہ 21 کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ قومی حقوق اطفال کمیشن NCPCR نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کو خط لکھ کر مدارس اسلامیہ کو بند کر کے وہاں زیر تعلیم طلبہ کو اسکولوں میں داخل کرنے کی سازش کی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند اور امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس کے خلاف اپنے دلائل و تاریخی شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ ساتھ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر روک لگا دی اور عبوری حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا، یہ فیصلہ اسلام کے تحفظ اور مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے خوش آئند اور خوشخبری ہے۔ مقدمے میں حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی مدارس اسلامیہ کے حق میں ہوگا۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی یہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس مرکزی و ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں،
کسی طرح کی مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، اور مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ قومی حقوق اطفال کمیشن کی گائیڈ لائن پر عمل کو یقینی بنائیں اور حکومت کے مجوزہ ضابطوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ میں سبھی مجمع سے عمومی طور پر، خاص طور پر اہل مدارس علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اور جھنڈی ہلا کر اس تجویز کی تائید کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مدارس دینیہ کی تا قیام قیامت حفاظت فرمائے۔ دین کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ جمعیت العلماء اور یہ دعوت کا کام اور یہ ہمارے قبرستان اور یہ ہمارے اوقاف، یہ سب دین میں داخل ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے میں لیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اس ملک میں یہ ساری مذہبی شعائر باقی رہیں گے۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے۔ ہمارے علاقے پہ ان کی خاص نظر کرم ہے۔ جی چاہتا تھا اور ان سے سنتے رہیں، لیکن مشکل یہی ہے کہ تجاویز ساری اہم ہیں، کسی بھی تجویز کو مختصر نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔